ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں کہ ایک موقع، ایک طریقہ آپ لوگوں کے پاس ہے، مومن حضرات کے پاس، وہ اس طریقے سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بھائی لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ آج اصل میں مومنوں کے لیے ایک آفر لایا ہوں۔ مطلب میں نہیں لایا ہوں، یہ آفر قرآن آپ کو دیتا ہے، جو کہ مومنوں کو پتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کئی سارے ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ ایک بوجھ کے طور پر وہ روزہ رکھتے، کئی سارے لوگ تو رکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ بہت سارے غریب ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، راستے میں کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، گرمی میں کام کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت والا کئی سارے لوگوں کا کام ہوتا ہے، سیلز مین ہوتے ہیں جو بھٹکتے ہوتے ہیں، تو کئی سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں، اٹس ناٹ پاسبل فار دیم، ٹھیک ہے۔ اگر وہ رکھتے ہیں تو پھر ان کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی، بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کر دے۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جو ایک دبئی کا ڈیٹا ہم نے بتایا تھا، دبئی یا یو اے کا کوئی گلف کنٹری کا بتایا تھا، جہاں پہ رمضان کے مہینے میں اور خاص کر کے افطاری کے آس پاس کا جو وقت ہوتا ہے، جب بالکل انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے، تو ایکسیڈنٹس بڑھ گئے تھے بہت سارے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستانی ایئر لائنز یا پاکستانی جو فلائٹ ایک تھی، اس میں روزے کی وجہ سے ایک پائلٹ روزہ تھا اور اس گڑبڑی کی وجہ سے جو ہے وہ کریش ہو گئی تھی پلین، اور اس میں کئی سارے لوگ، تقریباً 100 کے آس پاس لوگ مارے گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ایک رولز نیا لاگو کیا، ایک رول نکالا کہ روزہ رکھ کے آپ فلائٹ آپریٹ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ وہ لوگ جو ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے یعنی اسلام کے اگینسٹ گئے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں کہ ایک موقع، ایک طریقہ آپ لوگوں کے پاس ہے، مومن حضرات کے پاس، وہ اس طریقے سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 183، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا پہلے بھی، کہ یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیریوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توفہ ہے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اچھا، اس میں قرآن میں کوئی ایسا یہ نہیں لکھا ہوا ہے پہلے کہ انبیاء ورڈ ادھر ہے ہی نہیں عربی میں، یہ اپنی مرضی سے یہ لوگ جو ہے نا خود خدا بن بیٹھے ہیں اور ترجمے میں اپنی مرضی سے ورڈز ایڈ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ہے، یہاں پہ نبی کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف اتنا لکھا ہے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو لوگ تھے، ان پر روزے فرض کیے گئے، جیسے تم پہ فرض ہے ویسے ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، رائچیس بنو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ کوئی روزہ ازا رکھ لینے سے انسان کے اندر کوئی تقوی آ جاتا ہے، وہ بہت اچھا بن جاتا ہے، پھر آگے جو ہے، کیونکہ مومن حضرات کہتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ ٹریننگ ہے مومنوں کے لیے، یہ ٹریننگ ہے، اس میں روزہ ازا رکھتے ہیں تو پھر وہ آگے اچھے انسان بن جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں ہم نے دیکھا، یہ جو 183 والی آیت ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت نمبر 184 ہے، اس میں وہ چیز ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں، مومنوں کے لیے چھوٹ، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ دیکھیے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اللہ جو کہہ رہا ہے،
یہ والا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. کیا کہتا ہے اللہ کہ اسرار کی لے لیتے ہیں. گنتی کے چند دن ہے اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یعنی اگر کوئی دو لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے روزے کی, ایک تو جو بیمار ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ روزے کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ گے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ آلریڈی بیمار ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو. یعنی مجھے یہ ڈر ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا, میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, میرا بی پی ایک دم لو ہو جائے گا یا اپ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, ابھی آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ اگر آلریڈی بیمار ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے. ایک چیز یہ آپ دھیان رکھنا, ٹھیک ہے. تو بیمار کو چھوٹ ہے. دوسرا, جو سفر میں ہے, جو سفر کر رہا ہے ان کے لیے چھوٹ ہے, اور وہ جو چھوٹ گئے روزے اس کو کیا کرے گا, رمضان کے بعد کبھی اس کو وہ جتنے روزے اس کے چھوٹے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ اس کو کور کرے گا. یہ دو کو چھوٹ ہے. تیسری بات اس میں کیا آئی ہے اس آیت میں, یہ دیکھیے, اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوئے اور وہ روزہ نہ رکھے, یعنی جو بیمار بھی نہیں ہے, جو سفر میں بھی نہیں ہے, اس کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے, ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے, اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں پہ جو میں چیز کہہ رہا تھا مسلمانوں کے لیے وہ چیز آ گئی ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ بیمار بھی نہیں ہیں, آپ سفر میں بھی نہیں ہیں, لیکن آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے, تو اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, ایک غریب کو آپ نے کھانا کھلانا ہے. لو بھائی, آسانی آ گئی. مومن حضرات اور کیا چاہیے, ہاں پیسے ہونا ضروری ہے. ایڈم صاحب آ گئے, تھینک یو سو مچ. اور ایڈم صاحب ہمارے حجت المرتدین نوران نور کا استقبال کیا جائے کمنٹ میں. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو آپ کی بلے بلے ہے. تو ابھی سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے مومنوں, بالکل نہیں گھبرانا ہے. روزہ چھوڑنا ہے شوق سے چھوڑو, ایک مسکین کو خالی کھانا کھلا دو. دیکھیے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں مرتد آپ کے دشمن ہیں. ارے تمہارے عالم تمہارے دشمن ہیں. یہ چھوٹ تم کو بتائی تھی تمہارے عالموں نے, نہیں بتائی نا. ہم مرتد بتا رہے ہیں, ہم کو تمہارا خیال ہے, ہم نہیں چاہتے تم بیوقوفوں کی طرح اس بیوقوف مذہب کے لیے اور اس عجیب سے خدا کے لیے, اس نان سینسیکل مذہب جو آپ کو دماغی اپنگ بنا دیتا ہے, مسکین یعنی غریب. نیتیکا جی, مسکین یعنی غریب. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ بھوکے پیاسے مرو, اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا مارو, اپنے ایگزامز کو جو ہے اس میں آپ کا دھیان بھٹک جائے, آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤ روزے رکھ کے. ہم نہیں چاہتے یہ بیوقوفی کرو آپ. تو ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا, روزہ چھوڑو, کھاؤ پیو مست ایک دم, ایک مسکین کو کھانا کھلا دو, ختم.